آج میں آپ سے ایک ایسے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو اکثر لوگ چھپاتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر پریشان رہتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، لیکن ذرا تصور کریں، رات کے 2 بجے آنکھ کھلی، پھر 3 بجے، پھر 5 بجے، نیند ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائے تو انسان کا دن کیسے گزرے گا؟ چہرے پر تھکن، دماغ میں دھند، مزاج میں چڑچڑاپن اور دل میں صرف ایک سوال، آخر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرے کلینک میں ایک مریض آتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے، پھر آہستہ سے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بار بار پیشاب آتا ہے، کہیں مجھے شوگر تو نہیں ہو گئی؟ یہ سوال صرف طبی نہیں ہوتا، یہ خوف کا سوال ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شوگر کا نام سنتے ہی انسان ذہنی طور پر ہار مان لیتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات واضح کرتا ہوں، ہر بار پیشاب شوگر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، شوگر ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہر کیس میں بالکل نہیں۔ اکثر وجوہات بہت سادہ ہوتی ہے، زیادہ پانی پینا، چائے یا کافی کی زیادتی، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، مثانے کی کمزوری اور عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں، مردوں میں پروسٹیٹ کی ابتدائی علامات، اور ایک وجہ جو سب سے کم سمجھی جاتی ہے، ذہنی دباؤ۔ آپ نے کبھی غور کیا، جب آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں یا کسی اہم کام سے پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے تو بار بار واش روم جانے کی حاجت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ اور مثانہ ایک دوسرے سے گہرے جڑے ہیں۔ جب ذہن بے چین ہوتا ہے جسم سگنل دیتا ہے، جب ذہن بے چین ہوتا ہے تو جسم سگنل دیتا ہے، یہ کمزوری نہیں، یہ جسم کا فطری رویہ ہے۔ لیکن بطور ڈاکٹر میری ذمہ داری صرف تسلی دینا نہیں، میں ہمیشہ مریض سے تفصیل سے سوال کرتا ہوں، دن میں کتنی بار، رات میں کتنی بار، جلن ہے یا نہیں، پیشاب کے دوران درد، دھار کمزور ہے، شروع ہونے میں دیر لگتی ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے، وزن کم ہو رہا ہے، کوئی اور بیماری ساتھ ہے، کیونکہ علاج کا پہلا مرحلہ ہے صحیح تشخیص۔ یہاں ایک بات سن لیں، میں نے اس پرابلم کی ساری میڈیسن اور اس کی ساری سمپٹم نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دی۔ اگر زیادہ پیاس لگ رہی ہو، وزن کم ہو رہا ہو، شدید کمزوری ہو، آنکھوں کے سامنے دھند ہو، پیشاب میں جلن، بخار یا خون ہو تو فوراً ٹیسٹ کرائیں۔ ڈاکٹر کا کام اندازہ لگانا نہیں، ثبوت دیکھنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے تجربے میں ایک بات سیکھی ہے، اکثر مریض بیماری سے کم اور اپنے خیالات سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ گوگل پر تلاش کرتا ہے، خود نتیجہ نکالتا ہے اور خود کو ڈرا دیتا ہے۔ خوف دل کی دھڑکن بڑھا دیتا ہے اور نیند کم کر دیتا ہے، اور بعض اوقات علامات کو اور زیادہ محسوس کروا دیتا ہے۔ بار بار پیشاب آنا کبھی ایک عارضی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی جسم کا اشارہ اور کبھی صرف عادت، لیکن صرف اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جسم بار بار جب اشارہ دے تو اسے سننا لازم ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ مریض سے کہتا ہوں کہ آپ کا جسم آپ کے خلاف نہیں، وہ آپ کے حق میں کام کر رہا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے، مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، مجھے نظر انداز مت کرو۔ جب مریض چند ہفتوں بعد آ کر کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب اب میں سکون سے سوتا ہوں، رات کو صرف ایک بار اٹھتا ہوں، تو میں سمجھ جاتا ہوں ہم نے صرف علامت کم نہیں کی، ہم نے اس کی زندگی کا معیار بہتر کیا۔ آخر میں آپ صرف یہی کہوں گا، اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو شرمندہ نہ ہو، یہ ایک عام مسئلہ ہے، خود سے فیصلہ نہ کریں، خود کو ڈرائیں نہیں۔ یاد رکھیں، خوف بیماری کو بڑا بنا دیتا ہے، علم اسے چھوٹا کر دیتا ہے۔ اپنے جسم کو سنیں، اپنے آپ کو سمجھیں اور سکون کو اپنی زندگی میں واپس لائیں۔ میں ہوں ڈاکٹر حسیب، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔